السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ رک جاتا ہے، دعائیں سنائی نہیں دیتی، خواب بکھرنے لگتے ہیں اور دل بس یہی سوال کرتا ہے، آخر کب یا اللہ کب؟ لیکن اسی خاموشی میں اللہ تعالیٰ ہم سے ایک اور بڑا کام لے رہا ہوتا ہے، انتظار۔ یہ ویڈیو آج میرے ان پیارے بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کی دعائیں ابھی پوری نہیں ہوئیں، لیکن وہ تھک چکے ہیں۔ آج ہم جانیں گے وہ 4 نشانیاں جو یہ بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ انتظار کریں، کیونکہ وہ آپ کے لیے کچھ خاص لکھ چکا ہے۔ پہلی نشانی، پہچان لو جب اللہ آپ کو خاموشی میں لے جائے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ سب کچھ خاموش ہو گیا ہے، نہ کوئی جواب آتا ہے، نہ ہی کوئی راستہ نظر آتا ہے؟ یہ خاموشی ایک نشانی ہے، اللہ آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے آپ صرف اسی سے مانگو، اسی پر تکیہ کرو۔ یہ خاموشی سزا نہیں، ایک خاص دعوت ہے، دعوت کہ اے میرے بندے، سب سے منہ موڑ اور بس میری طرف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے غم میں سالوں انتظار کیا، نہ کوئی وحی، نہ کوئی خبر، بس آنکھوں سے آنسو اور دل سے دعا۔ لیکن وہ خاموشی کسی سزا کی نہیں تھی، وہ اللہ کا خاص پلان تھا۔ اور پھر وہی یوسف علیہ السلام ایک دن عزیز مصر بنے۔ یہی تو ہوتا ہے اللہ کا انعام، دیر سے مگر بہترین۔ دوسری نشانی، جب آپ کی دعاؤں کا جواب نہ ہو، دعا مانگی، روتے ہوئے سجدے کیے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، تو کیا اللہ سن نہیں رہا؟ نہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، میں نے سن لیا ہے، مگر جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے قابل نہیں، میں کچھ اور دے رہا ہوں۔ یہ دوسرا اشارہ ہے، اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے روک رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، لیکن فرعون سالوں تک قائم رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ایک مکمل منظرنامہ تیار کر رہا تھا۔ آپ کی زندگی میں بھی یہی ہو سکتا ہے، آپ مانگ رہے ہو نوکری، وہ آپ کو کاروبار دینا چاہتا ہے۔ آپ مانگ رہے ہو انسان، وہ آپ کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے۔ یقین رکھو، جب دعا رک جائے سمجھو اللہ کام کر رہا ہے۔ تیسری نشانی، جب ہر راستہ بند ہو جائے، ہر در بند، ہر کوشش ناکام، یہ اللہ کی تیسری نشانی ہے، اب صرف میرا راستہ چنو۔ جب دنیا آپ کو کہے نہیں ہوگا، تب اللہ کہتا ہے اب میں دکھاؤں گا کہ کیسے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب کوئی سہارا نہ ملا، تب اللہ نے کھجور کا درخت ہلانے کا حکم دیا۔ کیا ایک کمزور عورت کھجور کا درخت ہلا سکتی ہے؟ نہیں، لیکن اللہ دکھانا چاہتا ہے، جب انسان ہار مان لے تب میں سنبھالتا ہوں۔ بند دروازے اللہ کا پیغام ہوتے ہیں کہ بس اب میری باری ہے۔ چوتھی نشانی، جب دل تھک جائے لیکن ایمان باقی ہو۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ رو رہے ہو، تھک چکے ہو، لیکن آپ اللہ سے امید نہیں توڑ رہے۔ یہی اللہ چاہتا ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ بچے، تب بھی آپ کا دل کہے میرا رب کافی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش، ان کا جسم، مال، عزت سب چھن گیا، لیکن وہ کہتے رہے، اے میرے رب تو سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اور پھر اللہ نے انہیں ویسا عطا کیا جیسا کسی کو کبھی نہ دیا۔ آپ کے صبر کی رات جتنی اندھیری ہو، اللہ کا سورج اتنا ہی روشن نکلتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ بھی ایسی کسی آزمائش میں ہیں جہاں ہر در بند ہے، دل ٹوٹا ہے، دعا رکی ہے، تو سمجھ لیجئے اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ انتظار کریں۔ وہ جو قرآن میں کہتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے،
جب اللہ کسی کو انتظار کی آزمائش میں ڈالتا ہے نا، تو وہ اس کے ساتھ کیا خاص معاملہ کرتا ہے۔ انتظار میں سب سے بڑی تبدیلی باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر آتی ہے۔ اللہ آپ کے دل کو، آپ کے مزاج کو، آپ کے خیالات کو بدل دیتا ہے۔ آپ ایک عام انسان سے رب کا خاص بندہ بننے لگتے ہو۔ آپ کو سکون لوگوں سے نہیں سجدے سے ملنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کبھی بھی صرف حالات نہیں بدلتا، وہ انسان کے باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ اللہ آپ کو بار بار سجدے میں واپس بلاتا ہے۔ آپ گرتے ہو، اٹھتے ہو، کبھی ہار مانتے ہو، کبھی رو لیتے ہو، مگر ایک چیز بار بار ہوتی ہے، سجدہ۔ یہ بھی اللہ کا پیغام ہے۔ ابھی وقت آیا نہیں، مگر تیاری مکمل ہو رہی ہے۔ سجدے میں جو آنسو گرتے ہیں وہ فرشتے نہیں گنتے، کیونکہ وہ سیدھا اللہ کے عرش تک جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ جب چاہتا ہے کہ کوئی بندہ اس کا خاص بندہ بنے تو اسے سجدے کا عادی بنا دیتا ہے۔ جب آپ خود کو سجدے میں اکثر پاؤ، جان لو اللہ آپ کو اپنے قریب بلا رہا ہے۔ اللہ آپ کو لوگوں سے توڑ کر صرف اپنے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ انتظار کی سب سے کٹھن آزمائش یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے لیے سب کچھ تھے، وہی ایک دن آپ کو سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ تنہا ہو جاتے ہو، دل دکھتا ہے، لیکن اسی میں چھپی ہوتی ہے اللہ کی سب سے بڑی حکمت۔ اللہ چاہتا ہے یہ بندہ اب کسی مخلوق کا نہیں، صرف میرا ہو جائے۔ اللہ آپ کو صبر کی چوٹی پر لے آتا ہے۔ آخری نشانی یہ ہے، آپ بہت کچھ برداشت کرنے لگتے ہو، وہ بھی خاموشی سے، نہ کسی سے شکایت، نہ کسی سے شکوہ، بس ایک دعا، ایک یقین اور ایک اللہ۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کو صبر کا تاج پہنا رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو تم نے مانگا بھی نہ تھا، وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ یہ صبر ہی وہ دروازہ ہوتا ہے جس کے پیچھے اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ جب انتظار لمبا ہو جائے تو اللہ کی رحمت کس طرح قریب آتی ہے، اور آپ کو کیسے پہچاننا ہے کہ اب وقت بدلنے والا ہے۔ جب حالات بگڑتے جائیں مگر دل کہے اللہ کافی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آزمائش شدت اختیار کرتی ہے۔ نوکری بھی نہیں، لوگ بھی چھوڑ گئے، صحت بھی خراب اور دل بھی بے چین، مگر دل کہتا ہے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ ایک روحانی مقام ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، یہاں تک کہ وہ صرف اللہ پر کنایت کرنا سیکھ لے۔ دیکھیے، یقین کی حد جہاں پہنچ جائے وہاں سے اللہ کی رحمت ٹوٹ کر برستی ہے۔ جب آپ کو اپنا آپ سمجھ نہ آئے، یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسا ہو گیا ہے۔ وہ شخص جو بات بات پر پریشان ہوتا تھا، اب چپ ہے۔ جو دنیا کی ہر چیز چاہتا تھا، اب بس ایک سجدہ مانگتا ہے۔ یہ تبدیلی آپ کی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ آپ کو تیار کر رہا ہے، کبھی کسی بڑے مقصد کے لیے، کبھی کسی عظیم عطا کے لیے، کبھی کسی ایسی چیز کے لیے جو آپ نے مانگی بھی نہ ہو۔ قرآن میں ہے، تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو مگر اللہ اس میں بہتری رکھ دیتا ہے۔ جب آپ کی دعائیں رک جائیں مگر دل اللہ سے جڑا رہے، وہی آپ کی اصل کامیابی ہے۔ کبھی کبھار انسان صرف ایک سجدے میں سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ کبھی زبان نہیں بولتی، بس آنکھیں بولتی ہیں۔ یہ آنسو، یہ بے زبانی اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ وزنی ہوتی ہے۔ اللہ دیر سے دیتا ہے مگر کامل دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ ہر وقت صرف اسی سوچ میں ہو کہ کب ہوگا، تو بس اتنا سن لو،
جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تب اللہ کا کرم بھی دروازہ کھولتا ہے۔ یہ خاموشی، یہ رکاوٹ، یہ تنہائی، سب اللہ کا انتظام ہے تاکہ جب وہ عطا کرے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور شکر بھی کر سکو۔ بس ٹھہر جاؤ، اللہ نے آپ کے لیے کچھ ایسا رکھا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں۔ آپ جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہو وہ آپ کو ضرور ملے گی، شاید کچھ وقت بعد، مگر اتنی عظیم ہوگی کہ آپ پکار اٹھو گے، یا اللہ تیری دیر بھی کتنی خوبصورت تھی۔